مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8749۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، ایک گناہ میں لگا رہتا اور دوسرا عبادت میں لگا رہتا۔ دونوں بھائی، جو نیکوکار تھا وہ گناہ کرنے والے کو بار بار سمجھاتا کہ تو گناہ چھوڑ دے، تیرے لیے گناہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، ان دونوں کے درمیان بحث ہو گئی۔ جو گناہ گار تھا اس نے کہا تو مجھ پر وکیل لگا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ تجھے کبھی تیری بخشش نہیں کرے گا، تجھے اللہ کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جب اس نے یہ بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ان دونوں کی روحیں قبض ہوئیں اور یہ دونوں اللہ کے ہاں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نیکوکار سے کہا، نیک سے کہا، اَكُنْتَ بِي عَالِمًا او كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا، تو جانتا تھا، تیرے پاس کوئی علم تھا یا تو اس پر قدرت رکھتا تھا، تو نے اس کو کہہ دیا کہ اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ اتھارٹی تجھے کس نے دی؟ تو اس بات پر قادر تھا، تیرے پاس یہ اختیار تھا۔ اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے گناہ گار سے فرمایا کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، گناہ گار سے فرمایا جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، اور جو نیکوکار تھا فرمایا اسے جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے زبان سے ایسا کلمہ نکالا نہ اس کی دنیا بچی نہ اس کی آخرت بچی، اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ تو عزیزو، اصل معاملہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے نیکیاں کرنے کی توفیق دی، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنا نیک ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ متا روڑ دوے دودھ کڑیا، ہمیں اس بات سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا سورہ حجرات میں، جہاں محبوب کریم علیہ السلام کے آداب بتائے، وہاں قرآن نے ایک اشارہ کیا ہے، ڈرو ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں بالکل ختم کر دیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو، تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں، تمہیں خبر ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب اس نے سمجھایا، سمجھاتے سمجھاتے اگر زندگی گزر جاتی تب تو ٹھیک تھا، لیکن یہ جملہ کسی کے بارے میں بھی کہنا کہ اللہ اس کو بخشے گا نہیں یا یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، یہ میری آپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ جملہ کہیں کہ اللہ تو اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ نہیں، ہاں ہم اللہ سے دعا کر سکتے، ہم کسی کے خلاف دعائیں ضرر کر سکتے، بد دعا دے سکتے ہیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ یہی نا، ہم عرض اللہ سے کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف نہ کرنا، یا اللہ اس کو بخش دے، یہی ہو سکتا نا۔ کسی سے تنگ آئے تو یا اللہ اس کو تو دکھانا، اس کو فلاں دکھانا، لیکن یہ کسی کے بارے میں ہمارے پاس کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ تجھے اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ لہٰذا نیکوکاروں کو زیادہ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، مزید نیکیاں بھی کرنی ہیں۔ شیطان کا ہم شکار ہے، وہ نہیں ہے۔ جو گناہ کے راستے پر چل رہا ہے وہ شیطان کا شکار نہیں ہے، جو نیکیوں کے راستے پر چل رہے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں، وہ گناہ کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ شیطان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں شیخ سعدی رحمہ اللہ کی وہ حکایت بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک باپ بیٹا جا رہے تھے تو نماز پڑھ کے نکلے تھے،
تو بیٹے نے چند سوئے ہوئے کو دیکھا، میں ان سے تو کم از کم اچھا ہوں نا. تو باپ نے کہا تھا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، اور دوسروں کے بارے میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا، ایک جملہ ہے نا، حدیث ابھی انہی دنوں میں گزری کہ زبان سے کلمہ ایک نکال دیتا ہے ابن آدم، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس ایک کلمے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے. جس طرح ابو ہریرہ نے فرمایا ایک زبان سے کلمہ نکالا، دنیا بھی آخرت بھی ساری کی ساری اس نے اپنی خراب کر ڈالی. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ و معمون فرمائے. اللہم